غالب ثنائے خواجہ یزداں گذاشتیم والا شعر بہت مشہور ہے۔ کیا آپ اس کو نعتیہ اشعار میں اعلیٰ مقام پر دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس میں ایک تصنع ہے، اس میں ایک جیسے کاریگری ہے، باعتبار فن یہ محبت جیسے فنکاری والی ہے۔ اس میں عرض کرتا ہوں شعر بہت مشہور ہے اور بہت زباں زد عام رہا ہے کہ غالب حق جل و گرز طرز بیان محمد است، آری کلام حق و زبان محمد است۔ تو یہ شعر غلط ہے، تو وہ اب اس کی تفصیل نہیں کہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے حق جلوہ گر ہے، یہ اگر تحدید کے طور پر آیا ہے اور یہ غلط ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آری کلام حق بزبان محمد است، یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق بولتا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں صورتوں میں رسمی سا بیان ہے، ایک کتابی سی ثنا ہے۔ تو یہ جو شعر ہے اس میں عرض کرتا ہوں غالب ثنائے خواجہ یزداں گذاشتیم، کہ غالب میں نے یہ نعتیہ اشعار کچھ کہہ تو دیے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو میں نے پھر یہ سب کوشش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، مدح اور ثنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کو سراہنا، یہ جو ہے یہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کیونکہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کو جانتا ہے۔ تو اب اس میں یہ کہ غالب ثنائے خواجہ یزداں گذاشتیم، اس میں عاشق کبھی یہ نہیں کہے گا، عاشق کہے گا ثنا میں کرتا رہوں گا اور اس یقین کے ساتھ کرتا رہوں گا کہ یہ ثنا کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن اس ثنا کا ناقص رہنا ہی اس ثنا کو حقیقت بخشے گا۔ تو عاشق یہ کہتا ہے، عارف یہ کہتا ہے، اور گذاشتیم جو ہے نا یہ تھوڑا گستاخانہ صیغہ ہے، کہ میں نے گذاشتن کا مطلب ہے چھوڑ دینا، تو یہ اس میں بڑا جو اس کا مصدری مطلب ہے نا وہ یہاں مناسب نہیں تھا اس کا استعمال۔ تو دوسرا یہ کہاں ذات وہ مرتبہ دینے والا ہے، جس نے مرتبہ دیا ہے وہ ثنا کہاں سے کرے گا؟ اور ثنا کا لفظ جو ہے وہ اللہ کو ثنائے خواجہ پہ معمور کرنا یہ بے ادبی ہے، تو یہ نہیں، ثنا کے لفظ میں بندگی اور کمتری لازم ہے، تو یہ نہیں۔ غالب کے ہاں اس طرح کے جو روحانی معاملات ہوتے ہیں عارفانہ اور عاشقانہ دونوں پہلوؤں سے، یہ بس چالاکی والے ہوتے ہیں، یہ کیفیت سے اور وہ شخصیت سے خالی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں جیسا اب اقبال کا ہے، وہ دیکھیں نا کہ اقبال نے، ظاہر ہے کہ غالب کی یہ نعت نعتیہ ادب کی بڑی نعتوں میں نہیں ہے، از روئے فن بھی اقبال کے تمام نعتیہ اشعار نعت کا عنوان نہ رکھنے کے باوجود نعتیہ روایت کی بہترین سطح پر ہیں۔ وہ سبب کیا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ یہاں فنکاری نہیں دکھانی ہے، یہاں تو بس اپنے جتنا بے بس ہوتے جاؤ گے اتنا ثنا کا حق ادا ہوتا چلا جائے۔ اب وہ دیکھیں نا وہ
کہ اب ایسی تشبیہ شاید ہی کسی نے دی ہو پوری نعتیہ روایت میں کہ گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب. تو یہ لگتا ہے کہ یہ اس میں حالت شریک ہے. یہ شعر سمجھنے، یہ مصرع یا تشبیہ سمجھنے کی خواہش بعد میں پیدا ہوتی ہے، اس پر فخر اور اس کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود محبت میں اضافہ اور عظمت میں اضافہ، اپنے تصور عظمت میں اضافہ پہلے محسوس ہوتا ہے. تو نعت وہ ہے جو قلب کو سامع بنا کر ذہن کو اس کے تابع رکھتے ہوئے شرح پر لگا دیتی ہے.